خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں جو 27ویں آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہیں، مضامین ہیں، نوٹس ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ بھئی اس ترمیم میں ہے کیا، حکومت کیا چاہ رہی ہے اور یہ اتنے تحفظات کیوں آ رہے ہیں اس پر۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تجویز اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ ایسے وقت میں آئی ہے جب ملک میں پہلے ہی آپ دیکھیں آئینی اور سیاسی بحثیں چل رہی ہیں، اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ صرف قانونی نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے پر، عدلیہ کی آزادی پر، یہاں تک کہ فوجی قیادت کے آئینی کردار پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات، ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ اس مجوزہ ترمیم میں شامل کیا کیا ہے؟ ایک تو مجھے نظر آیا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی بات ہے۔ یہ تو سیدھا مسلح فوجوں کی کمانڈ سے جڑا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک اہم نکتہ ہے، اور پھر ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنانے کی تجویز بھی ہے۔ یہ کافی بڑی تبدیلی لگ رہی ہے۔ اچھا، وفاقی آئینی عدالت، اس کا کیا کام ہوگا؟ سپریم کورٹ تو ہے نا؟ جی، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ شاید اس کا کام آئینی معاملات پر حتمی فیصلہ دینا ہوگا۔ یہ موجودہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یا شاید متوازی۔ اس کے علاوہ صوبائی اختیارات اور وہ جو مالی تقسیم ہے جیسے NFC ایوارڈ، اس میں بھی تبدیلیوں کا اشارہ ملتا ہے، اور ججوں کی تعیناتی اور تبادلے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی کچھ رد و بدل کی بات ہے۔ ٹھیک، تو حکومت اس سب کے پیچھے کیا وجہ بتا رہی ہے؟ ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں، کوئی تو جواز ہوگا نا؟ حکومت کا موقف جیسا کہ ذرائع میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی حکمرانی بہتر ہوگی، وفاقی نظام زیادہ مؤثر بنے گا اور دفاعی معاملات میں ہم آہنگی آئے گی۔ اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ شاید اختیارات کی تقسیم اور اداروں کے تعلقات کو وہ اثر نو ترتیب دینے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ کچھ لوگ اسے کارکردگی بڑھانے کی کوشش بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے نا؟ کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ رد عمل بہت شدید ہے، خاص طور پر صوبائی خود مختاری پر۔ میں نے دیکھا رضا ربانی صاحب جیسے سینئر سیاستدان تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ بالکل بالکل، اور JUIF نے بھی کہا ہے کہ وہ صوبائی حقوق پر کسی قسم کے سمجھوتے کی سخت مخالفت کریں گے۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے۔ اور صرف صوبائی خود مختاری نہیں، عدلیہ کی آزادی کا بھی ذکر ہے۔ PTI نے تو اسے پارلیمنٹ پر حملہ کہہ دیا ہے۔ جی، خدشات یہی ہیں کہ یہ جو مجوزہ تبدیلیاں ہیں، خاص طور پر ججوں کی تعیناتی اور تبادلے والی، یہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور صوبوں کے درمیان جو ایک نازک سا توازن ہے اختیارات کا، اسے بگاڑ سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ عدالتی فیصلوں میں کہیں باہر سے اثر و رسوخ نہ بڑھ جائے۔ اور پھر طریقہ کار پر بھی سوالات ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بل بڑی جلدی میں لایا گیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، مشاورت نہیں ہوئی، اور کچھ تو جیسا ایک بیان میں آیا، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دس سو کالڈ پارلیمنٹ ڈز ناٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن، یعنی اس پارلیمنٹ کے اختیار پر ہی سوال اٹھا دیا ہے۔ جی، اور یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آئینی اصلاحات کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے جیسے اختیارات کی تقسیم ہے، جمہوری اصول ہے، ان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ کشمکش صاف نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سیاسی اور قانونی باتیں۔ عوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر تو کافی شور ہے اس پر۔ یقیناً، سوشل میڈیا تو آج کل ہر بحث کو عوام تک لے جاتا ہے۔ ریڈٹ پر کسی نے لکھا، جو آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، کہ یہ اصلاحات نہیں، خلم کھلا اختیارات پر قبضہ ہے۔ یہ ایک طرح سے عوامی خدشات کی عکاسی ہے۔ ٹویٹر ایکس پر بھی بحث چل رہی ہے، وہی آئینی تحفظات، صوبائی حقوق، اور کچھ لوگ ممکنہ فوجی اثر و رسوخ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اور بلاگرز، تجزیہ کار، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر مشاورت کی کمی اور آئین کے بنیادی ڈھانچے پر اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو معلومات اور خدشات دونوں پھیل رہے ہیں۔ بالکل، سوشل میڈیا کا کردار یہ ہے کہ وہ حکومتی وضاحتوں کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں یا عام شہری ہیں، ان کے خدشات کو بھی سامنے لا رہا ہے۔ اس سے ایک آپ کہہ لیں زیادہ مکمل تصویر بن رہی ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ یہ سب ابھی صرف ایک تجویز ہے، قانون نہیں بنا، اور اسے قانون بننے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، دونوں سے 2/3 اکثریت چاہیے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا پارلیمانی چیلنج ہوگا۔
تو اس سب کا جو مجموعی مطلب ہے وہ یہ کہ اس کے ممکنہ طور پر طویل مدتی اور گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وفاق اور صوبوں کے تعلقات کیسے رہیں گے، عدلیہ کتنی آزاد رہے گی، اس کے فیصلے کیسے ہوں گے، اور یہاں تک کہ سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان جو آئینی لکیریں ہیں ان پر بھی۔ اب آگے سیاسی جماعتیں کیا حکمت عملی اپناتی ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں یا محاذ آرائی بڑھتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو اصلاحات اور بہتر حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف اختیارات کہیں ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں، صوبائی حقوق کا کیا بنے گا اور جمہوری عمل کیسے چلے گا، اس پر گہرے سنجیدہ خدشات ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑ جانا چاہیے کہ اس قسم کی جو بنیادی آئینی تبدیلیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ان پر اتنا شدید اختلاف ہو، تو یہ مجموعی طور پر ملک میں پالیسی سازی کا جو ماحول ہے، معاشی استحکام ہے یا تحقیق و ترقی کی جو فضا ہے، اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ یقیناً ایک اہم سوال ہے۔ اس گہری گفتگو کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔